للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ زمین کربلا تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطور شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام عزیزم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی یاد دے اندر عالم اسلام ہر سال جس طرح ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دی یاد تازہ ہوندی ہے ایویں رسول اللہ دے بیٹے دی بھی ہر سال یاد تازہ ہوندی ہے جس طرح حضرت ابراہیم دے شاہزادے دی
قربانی دا ذکر ہوندا ہے، اسی طرح حضرت محمد کریم دے شہزادے دی قربانی دا بھی ذکر ہوندا ہے۔ جس طرح وہ قربانی عظیم ہے، اس طرح یہ قربانی بھی عظیم ہے۔ عزیزان محترم، وہ قربانی بھی حق دی علامت ہے، یہ قربانی بھی حق دی علامت ہے۔ سب بھائی بڑے عقل والے ہو، شعور والے ہو، اسی سارے یزید تو نفرت کرنے، کیونکہ یزید نے امام حسین نو شہید کیتا ہے۔ مگر ایک سوال ہے کہ اسی تے یزید تو اس واسطے نفرت کرنے آ کہ اس نے امام حسین نو شہید کیتا ہے۔ امام حسین کیوں نفرت کر دیا؟ ساڑی نفرت دی وجہ تے ہو گئی کہ اس نے حسین پاک تے انہاں دے رفقا نو کربلا میں شہید کیتا ہے۔ اگر حسین شہادت تو پہلے کیوں نفرت کر دے سن؟ اس واسطے کہ حسین نو یزید دی ذات نال نہیں، یزید دے کردار نال نفرت سی۔ ہر او بندہ جدے اندر یزیدی کردار پایا جائے قابل نفرت ہے، ہر او بندہ جدے اندر حسینی کردار موجود ہوئے او لائق محبت ہے۔ حق اور باطل نو جان دیا ہویا، باطل نو تسلیم کرنا، اے حسینیت دے منافی ہے، اور حق تے کھڑے ہو جانا اور کسے نقصان دی پرواہ نہ کرنی، اے حسینیت۔ اتنا آسان نہیں ہے سفر حسینیت۔ ایک دو جملے ضرور بولاں گا، حسنہ نو یاد رکھ لینا کہ اس ماحول دے اندر جو ماحول بندا ہے محرم دے ایام وچ، اپنے آپ نو نظریہ حسینیت اہل سنت و جماعت دے اتے قائم رکھنا بڑا اشد ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول وچ کچے ذہن متاثر ہو کے تے سجے کھبے لے جاندے ہیں۔ تو سجے کھبے لان دی ضرورت نہیں، حسینیت نو سمجھن واسطے صحابہ تو دوری ضروری نہیں، صحابہ دے نال ہونا ضروری ہے، کیونکہ حسین پاک نو صحابہ ویکھیا ہے۔ اس بات نو ہمیشہ خیال وچ رکھیا جے کہ اس ماحول وچ نظریے تو اور عقیدے تو دور نہ ہونا، اپنے نظریے نال عقیدے نال جو حسینیت دا عقیدہ ہے، اسی اہل سنت ہاں، اسی تے عقیدہ لیا ہی اہل بیت تو۔ مثلا صرف 3 گلاں کراں، اسی جدوں مسجد آنے ہاں تو ہاتھ چھوڑے ہوندے ٹردے آنے، سب تو پہلے وضو کرنے، تو جو اسی مسجد آنے ہاں تو اے سنت علی ہے، ساڈا مسجد آنا سنت علی ہے، کیونکہ علی پاک دی شہادت ہی مسجد وچ ہوئی۔ جدو داخل ہونے ہاں وضو کرنے ہاں، اہل سنت دے وضو والی حدیث دے راوی حضرت مولا علی نے کہ مینوں نبی پاک نے انج وضو کرنا سکھایا ہے، میں تواں سکھا رہا، جو علی پاک دا طریقہ ہے وہ اللہ دے فضل نال اہل سنت دا طریقہ ہے، وضو دا طریقہ۔
ملا یاذر الفقی دے اندر بھی احادیث موجود نے، ساڈی کتب اہل سنت وچ بھی احادیث موجود نے۔ ساڈے وضو دا طریقہ سانو مولا علی نے سکھایا ہے کہ پہلا ہاتھاں تو لگنا ہے، پیراں تو نہیں لگنا۔ سمجھ آ گئی؟ جدو اسی مسجد آ جانے ہیں تو پھر اسی ہاتھ بننے ہیں۔ اس دی وجہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود ہے، ان عاصم ابن قلیب ان ابیہ ان علیاً اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ ثم لا یعود۔ عاصم ابن قلیب فرماندے ہیں کہ میں اپنے باپ تو سنے ہیں، مرشد علی، آپ مولا علی دے بڑے قریبی ساتھی سن، فرماندے مرشد علی جدو نماز شروع کر دے آئے تے پہلی تکبیر نال کنا تک ہاتھ اٹھا کے تے ہاتھ بن لین دے آئے، مڑ دوبارہ نائے کھول دے۔ اسی تے دین احناف نے لیا ہی مولا علی سرکار۔ اگلا جملہ سن، حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق دے شاگرد نے، جو استاد کو سکھیا نے وہ ساری امت نو سکھایا ہے۔ ایک جملہ سن لینا، ایک بات رہ گئی۔ عزیزم، مولا علی تے نبی پاک اکٹھے سفر فرما رہا ہے۔ عصر دی نماز دا وقت ہویا تے حضور نے سواری روکی، تھلے اترے، سرکار نے تھلے اتر کے میرے آقا نے علی پاک نے حکم دیتا کہ فلاں کم کر کے آ، خود نماز شروع کر لی۔ جدو نماز پڑھی گئی تو علی پاک آئے، حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے، حضور نے سر علی پاک دی گود وچ رکھیا تے سو گئے۔ ادو اٹھے جدو نماز قضا ہو گئی، علی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضور نے دعا فرمائی، سورج واپس آیا، پھر مولا علی نے نماز پڑھی۔ تو اس گل وچوں ثابت ہویا کہ اگر نمازاں ملا کے پڑھ سکتے ہوندے تے پھر مولا علی ملا کے پڑھنی آئی، جیڑی سورج پیشاں لیا کے ٹائم تے پڑھی نے، اے دا مطلب ہے علی پاک بھی سنیا نہیں دسیا ہے تے نبی پاک بھی سنیا نہیں دسیا ہے، اپنے ویڑے تے پڑھیا کرو جو پڑھنی ہو جائے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور میرے مرشد، میرے آقا، میرے ہادی، میرے راہبر، میرے آقا، میرے مولا، میرے محسن، میرے مربی، میری جنت جان اہل سنت و جماعت دے تمام لوگاں دے دیڑاں وچ جڑا دھڑکن بن کے دھڑک دا نام ہے میرے مولا حسین دا۔ بھائی صاحب سانو سوچنا چاہیے، بیمار نو نماز دی معافی ہے تے جدا سر تو لے کے پیراں تک وجود زخمی ہو گئے تے میرا مرشد حسین پھر بھی ویکھے کہ نماز دا وقت جا رہا ہے تے موڑ پڑے، یہ دا مطلب ہے ایڈی مشکل ہے جو پڑھ کے بھی حسین دسیا ہے جے پڑھنی ہوئے تے اپنے ٹائم تے پڑھنی چاہیے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ چاہیا جو صاحب ذوق بندے نو نا سارے نہیں آیا ہوئے، کیونکہ سارے اس چیز نو جان دے گا، جڑے صاحب ذوق نے انہوں پتہ چل گیا ہوئے گا کہ میں گل کی کر رہا۔ میرے مرشد نے اپنے وقت نماز پڑھ کے دسیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنہ تے اپنے وقت تے فرض ہے۔ عزیزو پورا کربلا تک لو، پورا کربلا تو انہوں ایک باری بھی سادات دی نماز قضا بھی نہیں ملے گی تے اپنے وقت تو ہٹی بھی نہیں ملے گی، وقت تے نماز نظر آئے گی۔
تو آل رسول دا یہ میسج اور پیغام ہے کہ اگر تسی پکے حسینی ہو تے باقی کمائے چے مشغول ہوندے ہو جنہ واسطے تو انہاں دلیل دینی پوندی ہے کہ اے پتہ نہیں آل رسول کیتا ہے یا نہیں کیتا. مسئلہ سمجھو نا میں کی کہہ رہا ہوں. اسی آنے فلاں کم تسی کر دے ہو یا آل رسول کو نہیں کیتا, فلاں کر دے ہو یا انہاں کو نہیں کیتا, فلاں کر دے ہو, وہ دلیل دین دے نہیں کیتا ہے کیتا ہے کیتا ہے. نماز دی دلیل منگن دی کوئی لوڑ ہے با آل رسول نے اے کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ یہ دی دلیل ہے کسے تو پوچھنے دی ضرور کہ بھائی اے دسو نماز حسین پڑھ دیا ہے یا نہ پڑھ دیا, علی پڑھ دیا ہے یا نہ پڑھ دیا, حسن پڑھ دیا یا نہ پڑھ دیا, سارے آن پتہ ہے پڑھ دیا ہے. اچھا جیڑے کام میں زد ہوئے نا, زد ہوئے وہ کام بڑا کرن دے, جیڑے کام میں حکم ہے رب تے رب دے رسول دا تے اہل بیت دا او نہ کرن. اور وہ کام کیے نماز پڑھو. عزیزو وضو کر کے ٹھنڈے پانی نال نرم کلین تے کھلو کے نماز پڑھنا کجا, تے پورا بدن زخمی تے تیمم کر کے خون آلود وجود لے کے کربلا وچ تتی ریت تے زخمی متھے نال سجدہ کرنا کجا. بس ایک کہنا کہ میں حسینی ہاں اے آسان ہے, بننا مشکل ہے. عزیزان دی وقار, اگر آپ نو کربلا سمجھنا نصیب ہوئے, اگر آپ نو کربلا سمجھنا نصیب ہوئے, کربلا دا میسج سمجھنا نصیب ہوئے, تو میں اپنے سجنہ نو سمجھانا کی چاہ رہا ہوں. میرے سجن میرے عزیز, میری مرشد زادی سیدہ زینب پاک نے اپنے بیرا حسین نو سجدے وچ شہید ہوندیاں تکیا ہے. تکیا کہ نہیں تکیا؟ سجدے وچ شہید ہوندیاں تکیا ہے. غازی عباس انہاں دے نال ترائے انہاں دے بھرا 5 ہو گئے, ابو بکر ابن علی 6 ہو گئے, عمر ابن علی 7 بھرا سیدہ زینب پاک دے. سر توجہ ہے کہ نا؟ 4 غازی عباس بھرا, 5ویں حسین, 6ویں ابو بکر ابن علی, 7ویں عمر ابن علی. عزیزان علی وقار ایک روایت 9 بھرا آئے, ایک روایت ہے کہ 9 بھرا. امام حسن دی اولاد, امام حسین دی اولاد, 2 پتر اپنے, 2 پتر بی بی پاک دے زینب پاک دے اپنے, 2 بیٹے اپنے نے, 9 بھرا نے. امام حسن دی اولاد جنہاں وچ قاسم ورگا شہزادہ بھی ہے, جدے وچ قاسم پاک ورگا شہزادہ بھی. عزیزہ نے من مورخین لکھ دینے, ہر شہید نے جنگی لباس پا کے شہادت پائیے, لیکن میرے مولا دے شہزادے حسن دی نشانی قاسم پاک دی عمر 14 سال ہے. نہ چھوٹیاں دا لباس ہوندا, نہ وڈیاں دا لباس پورا ہوندا. اپنے چچا جان حسین پاک کول گئے نے, عرض کر دینے چچا حضور اگر حسین دی اولاد قربان ہوئے, حسن دی اولاد قربان نہ ہوئے, مت قیامت والے دن بابا جان پوچھ لین پتر میرا ہے, میرے بھتیجے تے بھرا قربان ہوندے رہے, تو خیمے وچ کیوں ستا رہا ہے؟ مولا میری شہادت قبول فرماؤ. حسین فرماندے نے قاسم تو میرے بھرا دی نشانی ہے, جا واپس ٹر جا. قاسم پاک نے گلے چو ایک تعویذ کڈیا ہے. روایات میں چاہتا ہے کہ جناب قاسم نے اپنے گلے چو ایک تعویذ کڈیا. فرمایا میرے بابا نے کیا سی, جدو بھرا میرے تے مشکل ہوئے وہ دعا کھولی. وہ امام ہے, فرماندے کھولو. میرے امام نے
کربلا دی زور ویلے تعویذ کھولیا ہے تصور نو تے کربلا جانا چاہیے زہر ویلے تعویذ کھولیا ہے میرے مولا حسن نے وصیت لکھی ہوئی ہے قاسم بیٹا میرے پیرات مشکل گھڑی ہے جا اپنی جان حسین تو قربان کر دے چاچا جی میں نو اجازت ہونتے دیو نا جناب قاسم تیار ہو کے آئے نا حضرت صاحب تاریخ ہوندی ہے مگر مؤرخین نے جملہ لکھیا ہویا ہے جدو قاسم امام حسن دا 14 سال دا بیٹا کربلا آیا ہے وجود تے اکو قمیض آئی زلفاں کندیاں تے جھول رہیاں آئیاں اے بھولیا ہے جناب قاسم بہت حسین ہے تے زلفاں کندیاں تے جھول رہیاں آئیاں تے صرف ایک قمیض جنگی لباس یا ہتھیار سجاں وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی قاسم گھوڑے تے سوار نے زلفاں گلے نال جھول رہیاں لمبے لمبے بال سن اکو کرتا ہے ہاتھ ہچ تلوار ہے اوفی کہندے نے انج لگتا ہے جی میں کربلا وچ چن چڑھیا ہے اے کون ہے جدی ایڈی سونی صورت ہے جواب آیا ہے اے علی دا نواسا ہے علی دا پوتر ہے نام قاسم ہے حسن پاک دا شہزادہ ہے حضرات دی وقار 14 سال دا شہزادہ لڑن نہیں آیا جڑے لڑن آندے نے انہاں دا طریقہ لڑائی والا ہوتا ہے اے لڑن نہیں آئے اے تے اپنی جان راہ حق وچ نظرانے دے طور تے پیش کرن آئے نے جدو جنگ شروع ہوئی حسن پاک نے سنت جہاد ادا فرمائیے قاسم پاک نے جدو سرکار مجروح ہو کے زمین تے گرے نے آواز دیتی ہے چچا جی ذرا آیا جے مولا حسین بھتیجے ڈگ دے ویکھے سرکار دے صبر تو قربان جاواں آپ چل دے آئے نے کربلا دے میدان 14 سال دے شہزادے نو اٹھا کے جدو واپس چلے نے تے انج لگیا ہے جی میں مدینے دا چند شام دیاں بدلیاں وچ غروب ہو گیا ہے کدی اونو محمد نو اٹھایا ہے کدی جناب قاسم نو اٹھایا ہے کدی علی اصغر تے کدی علی اکبر نو اٹھایا ہے کدی اپنے بھرا ابو بکر نو اٹھایا ہے کدی عثمان نو اٹھایا ہے واہ حسین میں تیرے حوصلے تو قربان ہوا وجود تے زخمی آئی پتہ نہیں دل تے کتنے زخم لگے آئے جو ہر پیارا چک کے لیوں دے رہے عزیزان دی وقار ایک بڑا دردناک منظر کربلا وچ بنیا جدو یزیدیاں نے کیا حسین کوئی اور ہے ہی نہیں تے جلدی آ یا بیعت کر لے میرے مولا حسین ہتھیار بندے پہلے جو آپ دا پتر زین العابدین ہتھیار سجا کے نیزے دی ٹیک تے ٹردا ہویا ہے یل کردے نے بابا جس باپ تے جوان پتر گھر ہون او میدان چ نہیں جاندے بابا مینوں اجازت دیو میں جاواں میرے امام نے سینے نہ لا کے متھا چومیا ہے تے فرمایا زین العابدین تو میری نسل دا وارث ہے تیرے وچوں نبی دی نسل جاری ہوئے گی تیرے کول علم امامت ہے تو میرا سجادہ نشین ہے میرا بیٹا تو بیمار ہے جا خیمے وچ سو جا تیرا امتحان شہادت تمہیں وڈا ہے میری سرکار نے پتر واپس بھیجیا ہے آپ سرکار تیار ہوئے نے نانے دی دستار بنی ہے نانا جان دی دستار بن لئیے میرے مولا تیار ہو گئے جدو تیار ہون لگے لے چھوٹی دیا کے پوچھ دیے بابا کدھر چلے ہو فرماتے نے بیٹا میں میدان کربلا جا رہا ہوں
کوئی ہے جڑا بات نو سمجھ سکے وزن کر سکے؟ شہزادی عرض کر دیے بابا ایک گل تے دسی جاؤ۔ فرمایا پوچھ میری سکینہ دی کی پوچھنی ہے؟ شہزادی کہہ دیے بابا سویر ہو گئی ہے، سویر تو ڈیگر ہو چلیے، جتنے ڈگ دینے تسی لے دے رہے ہو، بابا جون شہید ہویا ہے تسی چک کے لے دے رہے ہو، بابا ہن توہن کون لے ہونا ہے؟ بابا کربلا جان والے آپے ہن تائی نہیں آئے، جتنے کربلا گئے نے بابا وہ آپے نہیں آئے، انہوں نے کوئی لے دا رہا ہے۔ میرا ابا میں نو اے تے دسی جاؤ جی تسی چلے ہوتی تو آنے لے آئے گا کون؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا پاک دی شہزادی دا ایک جملہ تاریخ دیا کتاب میں اور بھی لکھیا ہوئے ہے۔ بی بی پاک جدو ویکھیا میرا بابا چار پاسوں یزیدی فوجیں گھریا ہوئے ہے، ہر پاس سے تیر تے تلواراں چل رہی نے، تے معصوم آئیاں عمر تھوڑی آئی، احوال زمانہ دعا کے فنائیاں عرض کر دیا نے بابا چلو مدینے ٹر چلیے، اے جگہ میں نو پسند نہیں آ رہی۔ دھیاں دا اپنا پیار ہوندے، پتہ نہیں کی شہزادی دے دل وچ خیال آیا ہے جو کہ بابا چلو واپس مدینے ٹر چلیے، یہ جگہ میں نو پسند نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب جس گھر وچ ایک لاش آوے اس گھر دا عالم ویکھن دے لائق نہیں ہوتا۔ جس شہزادی نے 71 لاشاں گھر آئیاں ڈٹھیاں ہونیاں نے، پھر انہیں تے ہی آکھنا سی نا ابا واپس ٹر چلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا حسین بچی نو پیار دیتا ہے، میرے حسین گھوڑے تے سوار ہون لگے۔ میرے سجن میرے عزیز میرے نبی پاک سرکار دے غلام مولا حسین میدان کربلا وچ تشریف لے آئے نے۔ واہ میرے مرشد حسین میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ میدان کربلا تشریف لے آئے نے، اتمام حجت فرمایا ہے۔ لوگ کہتے نے جنگاں ہوئیاں نے، ہوئیاں ہون گیاں، لکھیا ہویا ہے لکھیا ہوئے گا، لیکن میں جنگ دی گل نہیں کردا، میں ایک جملہ بولنا۔ میں کربلا گیا، اے میں پڑھیا نہیں، میں ویکھیا اے دی ایتھینٹسٹی اللہ جاندا ہے، جو اللہ دا رسول جاندا ہے، میں اتھے دیکھیا تواڈے نال شیئر کرنا چاہ رہا۔ کربلا وچ جتھے مولا حسین دا روضہ ہے وہ جگہ بہت نیوی نال ایک جگہ اس نو سدن ٹلہ زینبیہ، وہ جگہ بڑی اونچی اور بلند ہے، سارے کربلا وچ اونچی ہے۔ جتھے حسین پاک دی قبر شریف ہے، شہادت گاہ ہے، وہ سارے تو نیوی ہے۔ میں نہیں پتا ہے دی حقیقت کی، اتھے دیکھا ہے میں اور اے پڑھیا ہے، اتھے سنیا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو حسین شہید ہون لگے تے بہن تک دی پئی آئی، جدو حسین سجدے وچ آئے، شمر دا خنجر چلدا پیا ہے، بی بی زمین نو فرما دیا نے تھوڑی اونچی ہو، میں اپنا بھرا حسین ویکھنا ہے۔ پتہ نہیں کڈے حوصلے والی علی دی تھی، جڑی فرما دیا نے ذرا اونچی ہو، میں بھرا ویکھنا ہے۔ بھرا تکیا مولا حسین کہ بہن ویندی پئی ہے، زمین نو حکم فرما دے ذرا نیوی ہو جا۔ بہنا دے دل ایڈے تگڑے نہیں ہوندے جو بھرا قربان ہوندے تک لین۔ زمین تھوڑی نیوی ہو گئی، وہ نبی دے پتر تے نبی دیاں دیاں آئے، اللہ دے ولی آئے، انہاں دیاں گلاں منیاں جاندیاں آئیاں۔ جدو حسین دی جگہ تو زمین نیوی ہوئی، شہزادی فرما دیا نے تھوڑی اور بلند ہو، میں اپنی ماں دا جایا حسین تکنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین بلند ہوندی گئی، حسین ویندے نے، زینب نے دیوی چکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑی اپنی پھپھی دا دامن پھڑ کے آندے پیا ہے،
پھپھی میرے بابا گھوڑے تو گر گئے نے، میرے اٹھا کے بلند کرو، میں اپنا بابا ویکھنا ہے۔ شہزادی زمین نو حکم دیندے نے بلند ہو، حسین حکم دیندے نے نیوی ہو۔ عزیزاں نے دی وقار حسین پاک نے این سجدے دے عالم وچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے صبح قیامت تک حضور دی امت دے سجدے دی اہمیت وعدے فرمائی ہے۔ عزیزو ساتھیو، اللہ آپ دا مولا حسین دی بارگاہ وچ محبت بھرا نظرانہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت وچ دو گزارشات پیش کرانگا کہ جو بھی 10 محرم دے ایام گزارو تو ایک دن کسی اور کام وچ نہ گزارنا، ذکر و اذکار کرنا، نمازاں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور علماء اہل سنت کو بیٹھ کے ذکر شہادت امام حسین سننا۔ وہ دے واسطے مختلف جگہ تے علماء بیان کر دیں، مثلا سکھے کہیں دے نال پنڈ ہے، اتھے سید فخر شاہ صاحب، ملے شاہ صاحب، انہاں دا بیان ہونا ہے، اور بھی بیان ہون گے۔ اگر آپ جاؤ گے وجوان شریف تو اتھے بھی بیان ہوئے گا، تو سارے دوست آندے نے صحیح العقیدہ علماء دا جتھے بیان ہوئے وہ دے بھی شرکت کر کے تو اس بیانات میں انہاں دے سننا، تو جتنے لمحات انہاں دی یاد وچ گزرن گے قیمتی ہو جان گے، اثاثہ ہو جان گے، ساڈے واسطے نجات اور بخشش دا سامان ہو جان گے۔ جڑے آنسو اتھرو انہاں دی یاد وچ نکل گئے، ہو سکتا ہے قیامت والے دن ساڈی نجات دا سبب بن جان۔ خوف خدا تو عشق رسول وچ نکلے اتھرو ضائع نہیں جان گے۔ تو سارے بھائی رات نو بھی اس جگہ تے محفل ہوئے گی، علماء بیان کرن گے۔